الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عربیہ کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے اور اس کی تمرین انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ یہاں پہ سب سے اوپر پہلے چند عربی الفاظ اور ان کے معانی بیان کر رہے ہیں، ان الفاظ کے کیا معانی ہیں، اردو میں وہ کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں جملے میں، اور سائٹ میں ان کی تصویر بنا دی گئی ہے تاکہ طالب علم کے ذہن میں یہ معنی، ان کا معنی ذہن میں بس جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے سبورتن۔ سبورتن کہتے ہیں تختہ سیاہ کو۔ تختہ سیاہ کے لیے سبورتن کہا جاتا ہے، یعنی بلیک بورڈ کے لیے۔ بلیک بورڈ کو عربی میں سبورتن کہا جاتا ہے۔ حککن، حککن کہتے ہیں چاک کو، یعنی عام طور پر جسے چوک کہتے ہیں۔ حککن یعنی چاک۔ حصیرن، حصیرن اس کا معنی ہے چٹائی۔ چٹائی کے لیے عربی میں حصیرن کہا جاتا ہے، تو حصیرن کا معنی کیا ہوا؟ چٹائی۔ اجاستن، اجاستن کہتے ہیں امرود کو۔ اجاستن امرود۔ مئذنتن، مئذنتن کہتے ہیں مینارے کو۔ اتارن، اتارن یعنی فریم۔ ذالکا وہ، مذکر کے لیے، یعنی ذالکا کا استعمال مذکر کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا معنی وہ ہے لیکن اس کا استعمال مذکر کے لیے کیا جاتا ہے۔ تلکا وہ، مؤنث کے لیے، یعنی ذالکا اور تلکا دونوں او کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے۔ یاد رہے کہ ذالکا اور تلکا کے ذریعے سے دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ذالکا، ذالکا یعنی وہ اور تلکا میں بھی وہ، لیکن فرق یہ ہے کہ ذالکا کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے اور تلکا کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں جو جملے میں استعمال کیا گیا ہے، اسے پڑھتے ہیں۔ ذالکا حصیرن، وہ چٹائی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ حصیرن کیونکہ مذکر ہے اس لیے ذالکا لایا گیا، تلکا نہیں لایا گیا۔ اس کے سائڈ میں دیکھیں چٹائی کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ ذالکا حصیرن، وہ چٹائی ہے۔ تلکا سبورتن، وہ بلیک بورڈ ہے۔ سبورتن تختے سے یعنی بلیک بورڈ۔ دیکھیں اس کے سائڈ میں بلیک بورڈ کی تصویر بنا دی گئی ہے۔ تلکا سبورتن، کیونکہ سبورتن مؤنث ہے اس لیے تلکا لایا گیا، ذالکا نہیں لایا گیا۔ ذالکا اطارن، اطارن کہتے ہیں فریم کو۔ سائڈ میں دیکھیں فریم کی تصویر ہے۔ ذالکا اطارن، وہ فریم ہے۔ اطارن کیونکہ مذکر ہے اسی وجہ سے ذالکا لایا گیا، تلکا نہیں لایا گیا۔ ھذا حککن، یہ چاک ہے۔ ھذا لایا گیا کیونکہ یہ مذکر ہے۔ ھذہ مئذنتن، مئذنتن مینارے کو کہتے ہیں، یہ مینارہ ہے۔ مینارہ کیونکہ مؤنث ہے، مئذنتن کیونکہ مؤنث ہے اسی وجہ سے ھذہ لایا گیا، ھذا نہیں لایا گیا۔ ذالکا کتابن، وہ کتاب ہے۔ لفظ کتاب کیونکہ عربی میں مذکر ہے اس لیے اس کے لیے ذالکا لایا گیا، یعنی وہ کتاب ہے۔ تلکا اجاستن، وہ امرود ہے۔ اجاستن کہتے ہیں امرود کو۔ امرود اجاستن کیونکہ عربی میں مؤنث ہے اسی وجہ سے اس کے لیے تلکا لایا گیا، ذالکا نہیں لایا گیا۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے کیونکہ قلم مذکر ہے اس لیے ھذا لایا گیا، اس کے لیے ھذہ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ ھذا قلم۔ تلکا دواتن، وہ دوات ہے۔ تلکا دواتن کیونکہ مؤنث ہے اس لیے تلکا کا استعمال کیا گیا، ذالکا کا استعمال نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ ذالکا کا استعمال بعید کے لیے اور ھذہ کا استعمال، ھذا کا استعمال قریب کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ آئیے تمرین دیکھتے ہیں، تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین الدرس الثانی، دوسرے سبق کی تمرین۔ یہاں پہ اس میں اشارہ دیا گیا ہے اور سائڈ میں تصویر دی گئی ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ اس تصویر کے لیے عربی میں کون سا صیغہ، کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ھذا اور اس کے سائڈ میں بریکٹ ہے، ڈیانس دیا گیا ہے، تو اب بتانا ہے، خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے۔
چٹائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس خالی جگہ میں پر کرنا ہے. ہاذا کے بعد جو خالی جگہ ہے اس میں لکھنا ہے کہ چٹائی کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے. چٹائی کے لیے عربی میں حصیرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو کہیں گے ہاذا حصیرن، کیونکہ حصیر مذکر ہے اس لیے ہاذا آ گیا. ہاذہ سبورتن، سائڈ میں کیونکہ بلیک بورڈ کی تصویر ہے اسی وجہ سے کہیں گے ہاذہ سبورتن. ذالک، دیکھیں سائڈ میں فریم کی تصویر ہے تو کہیں گے ذالک اطارن. فریم کی عربی آتی ہے اطارن، تو کہیں گے ذالک اطارن. سبورتن، یہاں سبورتن دے دیا گیا ہے اور سائڈ میں خالی جگہ ہے تو کہیں گے سبورتن ہاذہ. اس کے بعد ہے ہاذہ، پھر خالی جگہ ہے اور دیا گیا ہے اس کے سائڈ میں تصویر جو دی گئی ہے مینارے کی تصویر دی گئی ہے، تو ہم کہیں گے ہاذہ مئذنۃ، کیونکہ مینارے کے لیے عربی میں مئذنۃ کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہاذہ، پھر خالی جگہ ہے اور اس کے بعد امرود کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے ہاذہ اجاست، کیونکہ اجاست عربی میں امرود کے لیے بولا جاتا ہے. امرود کو عربی میں اجاست کہا جاتا ہے. ہاذہ، اس کے بعد پھر خالی جگہ ہے اور ہے دوات کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے ہاذہ دواتن. اس کے بعد ہے ذالک، پھر خالی جگہ ہے، پھر کتاب کی تصویر ہے، کیونکہ کتاب کو عربی میں کتاب ہی کہا جاتا ہے تو ہم کہیں گے ذالک کتابن، کیونکہ کتاب مذکر ہے اس لیے ذالک آیا، تلک نہیں آیا. اب یہاں سے سوال کر رہے ہیں، تصویر ہے، تصویر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. ما ہاذہ، یہ کیا ہے؟ تصویر دیکھیں، بلی کی تصویر ہے اور بلی کو عربی میں قطۃ کہا جاتا ہے تو ہم کہیں گے ہاذہ قطۃ. ما ہاذہ، یہ کیا ہے؟ اور اس کے سائڈ میں جو تصویر ہے وہ خرگوش کی تصویر ہے. خرگوش کو عربی میں کہا جاتا ہے ارنب، تو ہم کہیں گے ہاذہ ارنب. ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک کا استعمال دور کے لیے ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ما ذالک کا معنی ہوگا وہ کیا ہے. تو اس کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ سائڈ میں جو تصویر ہے وہ کھجور کے درخت کی تصویر ہے اور کھجور کے درخت کے لیے عربی میں نخیل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو جواب دیا جائے گا ذالک نخیل. ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک کا استعمال اس کا استعمال بھی دور کے لیے ہوتا ہے، اس میں اشارہ دور کے لیے، یہ دور بعید ہے، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے، مشامل بعید کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں اشارہ بعید میں سے ہے تلک بھی. لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جو سائڈ میں تصویر دی گئی ہے وہ کھجور کی تصویر ہے اور کھجور کو عربی میں تمرتن کہا جاتا ہے جو کہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے تلک لایا گیا، ذالک نہیں لایا گیا. ما تلک، وہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا تلک تمرتن. اب آئیے اردو سے عربی بناتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے. وہ کیا ہے، اس کی عربی بنے گی ما ذالک ما تلک، کیونکہ تلک اور ذالک دونوں کا معنی وہ ہے، اسی وجہ سے اگر مذکر ہے، مذکر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو کہیں گے ما ذالک. اگر مؤنث کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو کہیں گے ما تلک. نمبر 2، اے کیا ہے، اس کا بھی یہی ہوگا ما ھذا یا ما ھذہ. مذکر کے لیے ما ھذا، مؤنث کے لیے ما ھذہ. نمبر 3، وہ چٹائی ہے. چٹائی کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے حصیرن. حصیرن مذکر ہے تو کہیں گے ذالک حصیرن، تلک حصیرن نہیں کہیں گے کیونکہ حصیرن مذکر ہے. نمبر 4، وہ مینارہ ہے. مینارہ کے لیے عربی میں مئذنۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ کے لیے عربی میں تلک اور ذالک آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مئذنۃ کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے ہم مؤنث لائیں گے، تلک مئذنۃ کہیں گے، ذالک مئذنۃ نہیں کہیں گے. وہ مینارہ ہے یعنی تلک مئذنۃ. نمبر 5، وہ فریم ہے. فریم کی عربی ہے اطارن اور وہ کے لیے تلک و ذالک دونوں استعمال ہوتا ہے. اطارن کیونکہ مذکر ہے اسی وجہ سے کہیں گے ذالک اطارن. نمبر 6، یہ دوات ہے. دوات کے لیے عربی میں دوات ہی استعمال ہوتا ہے، تو اور ایک مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دوات کے آخر میں تا ہے تو یہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ھذہ دواتن. یہ دوات ہے یعنی ھذہ دواتن. نمبر 7، یہ کتاب ہے.
یہاں پہ کتاب کے لیے کتاب استعمال ہوتا ہے، اور کتاب کیونکہ عربی میں مذکر ہے اس لیے ہم ایک ہی عربی لائیں گے ہاذا، اور کہیں گے ہاذا کتابن، ہاذہ کتابن نہیں کہیں گے۔ نمبر 8 وہ چوہا ہے۔ چوہا کی عربی فارن آتی ہے، فارن چوہا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ تلکا اور ذالکا، وہ کے لیے تلکا اور ذالکا دونوں کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ فارن مذکر ہے اس لیے ہم ذالکا لائیں گے، تلکا نہیں لائیں گے، اور کہیں گے ذالکا فارن۔ نمبر 9 وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کے لیے عربی میں نخیل کا استعمال ہوتا ہے، اور نخیل مذکر ہے اس لیے ہم کہیں گے ذالکا نخیل، تلکا نخیل نہیں کہیں گے۔ نمبر 10 یہ امرود ہے۔ امرود کے لیے عربی میں اجاستن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اجاستن کیونکہ مؤنث ہے اسی وجہ سے کہیں گے ہذہ اجاستن، ذالکا اجاستن نہیں کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔